رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المؤمنون آج الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، شروع کرنی ہے، 18واں پارہ ہے۔ تھوڑی سی تلاوت پہلے ہی سن لیتے ہیں اس کی برکت کے حصول کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ المؤمنون مکی صورت ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، یعنی ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے۔ فا لام ہا، اس کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ میں گزرا ہے المفلحون، جہاں پر آتا ہے کہ فلاح میں 3 بنیادی طور پر باتیں پائی جاتی ہیں: پھاڑنا، کامیابی اور بقا۔ اور فلاح کا لفظ عربی میں کسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو بیج بونے کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، فصل پکنے پر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے پر اپنی مراد پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب کسان جو بیج زمین میں بوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے، فصل پکتی ہے اور اس کو پھل دیتی ہے اور نفع دیتی ہے اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ فلاح ہے، اصل فلاح ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ افلاح کے معنی ایسا کامیاب ہونا ہے جو کوئی اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ وراثت میں آپ کو ایک دم سے کوئی چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ جو آپ اپنی محنت سے کما کے حاصل کرتے ہیں۔ یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کی کامیابی کا کوئی تصور بھی محال تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کس طرح سے ان پر عرصہ زندگی ہی تنگ کر دیا تھا، اور اسی طرح سے معاشی طور پر بھی وہ بہت زیادہ بدحال ہو گئے ہوئے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اگر کسی مسلمان کا کوئی کاروبار یا کوئی تجارت یا شغل تھا بھی تو وہ اسلام لانے کے بعد ختم ہو چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں نا شب ابی طالب بھی ہوئی تھی جس میں ان کو گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ تمام طرح کے تعلقات، اور ظاہر اس میں تجارتی تعلقات بھی شامل تھے، سب بند کر دیے تھے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ تھے جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ صاحب اختیار اور اقتدار تھے۔ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر تمام قبائل عرب ان کی عزت بھی کرتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے، یعنی اختیار بھی ان کا تھا، اتھارٹی بھی تھی، سے بھی انہی کی چلتی تھی۔ تو ان حالات میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمانداروں کی کامیابی کا اعلان دراصل مسلمانوں کے لیے ایک بشارت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک کامیاب انسان وہ نہیں جو دنیا میں تو بہت عیش و عشرت میں پلتا رہے لیکن آخرت میں اس کا دائمی انجام جہنم ہو۔ ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دار انسان کے نزدیک کامیابی کا جو تصور اور معیار ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کامیابی کا جو تصور اور معیار دنیا دار انسان نے بنایا وہ سرے سے ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور مکمل فلاح میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی کامیابی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے جن صفات کا ہونا لازم ہے وہ آئندہ آیات میں آ رہی ہیں کہ المؤمنون کون ہیں۔ اس کے بعد پہلی آیت کے بعد آپ دیکھیں نا لام الف آ رہا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ خشع کے معنی ایسی عاجزی ہے جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مصنوعی خوف خود پر طاری کر لیں اور اپنے اعضاء کو ایسے جھکا دیں، لیکن خشع کا مطلب وہ خوف ہے جو دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس ڈر اور عاجزی کے اثرات پھر اعضاء اور جواہر پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خشوع اور خضوع کا لفظ آپ اکٹھا سنتے ہیں کہ نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا ضروری ہے۔ تو خشع جو ہے وہ دراصل دل کی عاجزی ہے، اور پھر یہی عاجزی جب باہر نظر آتی ہے تو وہ خضوع ہے، اور جب باہر نظر آتی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کسی ایسے خاشع انسان کی نماز دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں مروب ہو کر جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور آواز اس کی پست ہوتی ہے، اور نماز میں وہ باادب کھڑا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر التفات نہیں کرتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب انسان، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب انسان نماز میں ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسی نماز جو بغیر خشوع کے ادا کی جاتی ہے اس کی تو قبولیت میں ہی شک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرض صرف ادا ہو جاتا ہے لیکن اس کی قبولیت کا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ تو ہم سب کو اپنی نمازوں میں دیکھنا چاہیے کہ خشوع ہے کہ نہیں۔ تو خاشع انسان کیا کرتا ہے کہ وہ نہ تو نماز میں التفات کرتا ہے، نہ اپنے کپڑوں کو سنوارتا رہتا ہے، نہ اپنی داڑھی وغیرہ سے کھیلتا ہے، اور نہ ہی وہ دل میں نماز پر متوجہ ہونے کے علاوہ کوئی اور خیال لاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شعوری طور پر وہ خود کو فوکس کرتا ہے کہ میں اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں اور مجھے صرف نماز ہی میں یہی بات سوچنی ہے کہ میں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سورہ الفاتحہ ہی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور سب سے عظیم دعا اس میں ہم مانگتے ہیں، اور تو آپ اس میں دیکھا کریں کہ کیا ہم شعوری طور پر صرف اسی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں یا ہمارا دھیان ادھر ادھر بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ظاہر ہے ہم انسان ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ ذہن بار بار بھٹکتا ہے، تو شعوری کوشش سے انسان کو ان خیالات سے توجہ ہٹا کر واپس نماز کی طرف آنا چاہیے، واپس نماز کا سوچنا چاہیے کہ انسان نماز میں اپنے مالک کے سامنے دست برستہ کھڑا ہے اور وہ اس بات پر توجہ دے کہ وہ اپنے مالک سے کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خشوع اگرچہ اجزائے صلاۃ کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم شرائط پڑھتے ہیں نا نماز کی، تو لیکن حسن قبول کے لیے لازمی شرط ہے، یعنی خشوع ہوگا تو پھر پکی بات ہے کہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ اور کچھ جو ہیں وہ اس کو رکن بھی شمار کرتے ہیں خشوع کو نماز کا، اور اس کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی مثال دیتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اس طرح 3 بار ہوا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے۔ تو اس میں کیا تھا کہ انسان خشوع کے ساتھ، یعنی نہایت سکون کے ساتھ، اس کو آپ سکون بھی کہہ سکتے ہیں، تو قیام کرے، اس کے بعد جب رکوع میں جائے تو سکون کے ساتھ رکوع کرے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، اور جو پوسچر اس نے اختیار کرنا ہے وہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد جب وہ رکوع کے بعد کھڑا ہو تو پھر اسی طرح سے پورا قیام کرے، اور یہاں تک کہ ہر عضو اس کا اپنی جگہ پر آ جائے۔ اسی طرح جب وہ سجدے میں جائے تو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے اور اچھی طرح سے سکون کے ساتھ سجدہ کرے، یہ نہیں کہ ماتھا ابھی زمین پر لگا اور اٹھ گئے۔ اسی طرح سجدہ کر کے جب وہ بیٹھے تو آرام سکون کے ساتھ بیٹھے، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ضرور خود پر لازم کر لیں، پھر تھوڑا بریک خود ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ربی اغفرلی ہی پڑھ لیں بار بار، اور اس کے بعد دوبارہ انسان سجدے میں جائے۔ اسی طرح تشہد میں بھی پورا سکون سے بیٹھنا، یعنی ہر نماز کے ہر رکن کو پوری تسلی اور سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے وہ پھر دلیل وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث کی دیتے ہیں کہ اس آدمی کو 3 دفعہ کہا کہ تم نے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے تھے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ان سب چیزوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہم نماز میں خشوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یعنی اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ خشوع میں نظریں ادھر ادھر التفات نہ کریں، تو سجدہ کے مقام پر نظر رکھیں، اور کپڑے ایسے پہنیں کہ بار بار آپ کو فکس نہ کرنے پڑیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یا بعض اوقات ہم ہی خود ہی
کوئی ایسا ریشمی اسکارف اوڑھ لیتی ہیں، اور نماز میں یہی دھیان رہتا ہے کہ ابھی کوئی رکن ادا کرنے لگیں گے تو دوپٹہ سر سے نیچے جا پڑے گا یا کچھ اور۔ اسی طرح معنی اور مطالب پر غور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، اور نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ لیں کہ کوئی آپ کا ماحول آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا نماز کا ایک کونا ہی منتخب کر لیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر نماز شروع کر لیتے ہیں جہاں پر لوگ بعد میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو نمازی کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ نمازی کا احترام بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی توجہ کو نہ ہٹائیں۔ اسی طرح نئی نئی صورتیں یاد کرنا، نئی دعائیں دہرانا نماز میں، وہ بھی آپ کی نماز میں توجہ اور خشوع لے کر آتا ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم لگی بندی ایک ہی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم وہ روٹین میں کرتے جاتے ہیں اور بس پڑھ گئے اور پتہ بھی نہ چلا کہ نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نماز کی تیاری انسان پہلے سے کرے، یہ نہیں کہ ابھی کچن میں لگا ہوا تھا اور ابھی جا کر نماز پہ کھڑا ہو گیا، تو وہ پھر خیالات کون سے آئیں گے، وہی جو کام ابھی چھوڑ کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی تیاری دراصل اذان ہونے پر نہیں، اس سے پہلے ہی مومن شروع کر دیتا ہے کہ یعنی مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے مطابق اپنے کاموں کو سیٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہ کاموں کے مطابق نمازوں کو بیچ میں کہیں آپ فکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بات بتائی تھی وہ اول وقت پر نماز ہی تھی۔ تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ نماز کا وقت ہونے والا ہے اور آپ کہیں بازار یا ایسی جگہوں پہ جانے لگیں جہاں پر آپ جا کے پھنس جائیں گے، تو اصل کام کیا ہے کہ آپ اپنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کر جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر آپ کو خوف طاری ہو جائے کہ اب میری نماز مس ہو جائے گی، یا اتنے تنگ وقت میں آپ نماز پڑھیں کہ صرف 4 ٹکریں ہی ماریں اور خشوع میں ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض امام جب امامت کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہو، وہ چیز بھی انسان کے اندر خشوع لے کر آتی ہے کہ اچھا اگر یہ میری آخری نماز ہوئی تو اس کے بعد مجھے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو وہ کیفیت انسان اپنی اس میں طاری کرے۔ اسی طرح رکوع و سجود میں طوالت اختیار کرے، چھوٹی چھوٹی کچھ دعائیں بھی آپ یاد کر لیں، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو دعائیں مانگتے رہیں اور سنتوں کی پابندی کریں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے؟ جو اس کے علماء ہیں، جو اللہ کی خشیت اور اس کا خوف رکھتے ہیں۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے اتنی ہی اس کی خشیت ہمارے اندر آتی ہے نا، اتنا ہی اس کا رعب آتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدر ہمیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نمازوں میں خشوع آتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو سے مراد فضول بیکار مشغلے کھیل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اگر وہ تفریح طبع کے لیے یا جسمانی ورزش کے لیے کوئی کھیل کھیلتے بھی ہیں تو ایسے کھیل نہیں کھیلتے جس میں وقت کا محض ضیاع ہو، بلکہ ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں دینی فائدہ بھی حاصل ہو یا دنیاوی فائدہ ہی کم از کم حاصل ہوتا ہو، جیسے جہاد کی غرض سے تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی، نشانہ بازی وغیرہ سیکھنا، یہ اعمال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ کچھ اس میں سے انسان سیکھے، گھڑ سواری سیکھے یا جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو جو نمازی ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ نمازوں سے ہٹ کر بھی ان کی زندگی لغو سے محفوظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اپنی 2 نمازوں کے درمیان لغو سے محفوظ رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا نام علیین میں لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام علیین میں، یعنی جو نیکوکار بلند لوگ ہیں ان کی فہرست میں لکھا جائے، تو صرف یہ نہیں کہ ہم نمازوں میں خشوع اختیار کریں، بلکہ فرمایا ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کے بیچ لغو سے بچے گا اس کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لغو سے مراد اب آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی بیہودہ فضول گوئی ایسی باتیں، غیبت، چغلی کرنا یا بے حیائی کی باتیں یا ایسے کاموں میں پھنس جانا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا فضول گوسپس انسان کر رہا ہوتا ہے، مذاق اڑانا دوسروں کا، فحش گفتگو یا گانے وغیرہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کا لغو ہے نا، یہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بچائے۔ جیسے کل ہی میں دیکھ رہی کہ ظاہر ہے اب ضرورت بھی بن گئی ہے یہ ٹیبز وغیرہ ہماری،
تو تلاوت سننی ہوتی ہے تو بچوں نے نا اس کو شارٹ کیا ہوتا ہے ایپ کو نا، تو میں نے کہا اسکرین بگ کر دو تاکہ تمہیں جو باقی چیزیں نیچے آ رہی ہیں نا وہ نظر نہ آئیں، اور یہ چیز ہم اپنے ساتھ بھی کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور ہم کوئی لیکچر سن رہے ہیں یا قرآن ہی ہم اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات نا، ٹیبز وغیرہ پہ، تو لیکن ہم نے اسکرین چھوٹی کی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہماری خبریں ادھر ادھر بھی یعنی نظریں جا رہی ہوتی ہیں، کوئی خبروں پہ، کوئی کسی چیز پہ۔ تو نعوذ باللہ یہ انسان کو خود اپنی زندگی کو ڈسپلن کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہر ممکن حد تک انسان ان چیزوں سے خود کو بچا کر رکھے۔ اور مصحف کے بارے میں تو مجھے خیال آیا کہ جتنی ممکن ہو نا کوشش کریں کہ اپنا یہ جو قرآن مصحف ہوتا ہے نا اس کو کھول کے پڑھیں، یہ اس کے محتاج نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ضرورت ہے، بعض اوقات آپ سفر پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کہیں کلینک میں انتظار میں ہیں اور کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ مصحف ہاتھ میں نہیں پکڑتے تو موبائل پر ہی کھول کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن خشوع کو قائم کرنے کے لیے اور لغو سے بچنے کے لیے کیا کریں، یعنی اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ ادھر کرنے کے لیے مصحف کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم عن اللغو معرضون آ رہا ہے، یعنی خود بھی ایسی باتوں میں نہیں پڑھتے اور اگر کہیں وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود پر بہت کام کیا ہوتا ہے لیکن آپ کے اپنے ہی ارد گرد ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں، بچے ہی شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ گھروں میں ماں باپ ایسے لغو باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کہیں ہم محفل میں چلے گئے تو وہاں پر لوگ، تو ایسے لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ نمازوں کے علاوہ بھی پھر ایسی لغو چیزوں سے بچنے ہی کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو وہ زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معنی بالیدگی، نشوونما پانا، بڑھنا اور عمدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زکوٰۃ کے معنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور آگے بڑھانا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ہی مفہوم آ سکتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہی رہنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تزکیہ نفس کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے نفس کو روحانی علائشوں، بیماریوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک صاف کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو قد افلح المؤمنون اور قد افلح من زکاہا، تو وہ کامیاب ہے، یعنی مکمل کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اس کو لغو سے، فضول سے بچا کر اپنے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل میں اس نے لگائے رکھا۔ اور زکوٰۃ کے مفہوم میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ تو اگر انسان کوئی زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو اس سے جو دو فائدے انسان کو پہنچنے ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کے مال اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، تطہیر مال ہو جاتی ہے اور تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، یعنی نفس علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے معاشرے میں جو فائدے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ معاشرے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہو جاتی ہے، طبقاتی تقسیم کم ہوتی ہے اور دولت کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو آ رہا ہے نا فاعلون، تو یہ دیکھیں یہ فاعل کے وزن پر ہے، یعنی وہ یہ کرتے ہی رہنے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی مستقل اور پختہ عادت بن چکی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب جی چاہیں ادا کر دیں اور جب جی چاہے نہ ادا کریں۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ میں فرض ہوئی تھی، تو پھر اس مکی صورت میں فاعلون کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب، محل زکوٰۃ اور اشیاء اور شرع زکوٰۃ کا تعین، یہ سب کچھ فی الواقع مدینہ میں ہوا تھا، مگر اس کی شروعیت مکہ میں ہو چکی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ و صدقات کا ذکر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوسری تفسیر کے لحاظ سے لیں تو پھر یہ بنتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرتے رہتے ہیں اور اس کو اچھی عادتوں سے سنوارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری تفسیر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نماز کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا جو باقاعدہ حکم، جو نماز ہم آج پڑھتے ہیں، یعنی دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ شب معراج کے موقع پر ہوئی تھیں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو صبح و شام کی نماز فرض تھی، 2 رکعتیں صبح اور 2 شام میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،
تو یہاں پر کیا ہے کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، کسی کے سامنے کھولتے نہیں، نہ عریاں لباس پہنتے ہیں کہ بدن کے اعضاء نظر آئیں، اور دوسرا یہ کہ یعنی معنوی طور پر اپنی عزت اور عصمت کی پوری پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ان کا پاکیزہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ظاہری طور پر تو داڑھی رکھی ہوئی ہے یا عبایا پہنا ہوا ہے اور بہت زیادہ آپ متقی نظر آ رہے ہیں، لیکن دل میں تقویٰ نہیں ہے، دل میں کوئی عفت و عصمت کی پرواہ اور فکر نہیں ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جب وعدے کی پاسداری اٹھ گئی تو مطلب کہ ایمان نہیں، تو اسی طرح جس میں حیا نہیں نا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں؟ تو ان کی باقی زندگی بھی اسی پر ہے کہ وہ پاک دامن رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور پاک دامنی انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم صفات پڑھ رہے ہیں کامیاب انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ہر صورت میں بے حیائی سے، فحش گفتگو اور جو بھی ایسی چیزیں ہیں نا، اور ان سے بچا کر رکھیں۔ اور مسئلہ پتہ کیا ہے اب اس وقت، یعنی کہ پہننے اوڑھنے کے حوالے سے بھی، ہماری باتوں کے حوالے سے، ہمارے دل کی سوچوں کے حوالے سے اتنا کچھ معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ اس کی قباحت بھی ہمیں نظر نہیں آتی بعض اوقات۔ یعنی جب کوئی کسی کام کو کثرت سے کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور سارے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، تو پھر وہ نفسیات کا ایک اصول ہے نا کہ ہمارا دل جو ہے اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمارے دل سے اس کی قباحت، اس کی گندگی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھا کریں کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو تو نہیں رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہمیں تو ابدی کامیابی چاہیے، اور اس کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم حیا کی طرف مائل ہوں، عفت و پاک دامنی ہو ہمارے اندر، عفت اور عصمت کی پوری پوری ہم نگہداشت کریں۔ اور یہاں پر نا رہبانیت نہیں کہی جا رہی، کیونکہ آگے ہی فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ملومین، وہ ملامت کے لائق نہیں ہیں، یعنی پھر ان پر کوئی ملامت نہیں کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ تعلق قائم کریں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ، لونڈیاں بھی وہ جو ان کے ملک یمین میں ہوں، یعنی جن کے وہ مالک ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہاں پر شہوانی جذبات اور خواہشات کی تکمیل کی صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کریں گے یا پھر اپنی مملوک کنیزوں سے، اور مملوک لونڈیوں کے لیے نکاح کی شرط نہیں ہے، اور اس سے تمتع کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے نفسانی خواہش پوری کی جا سکتی ہے، اور نکاح کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکیت کی بنیاد پر کہ آپ نے ان کو خریدا ہوا ہوتا ہے، آپ ان کے مالک ہیں۔ اور یہاں پر جیسے ابھی بتایا کہ اس آیت سے دو امور کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر راہب یا جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایک حد کو چلے جاتے ہیں افراد کی طرف کہ وہ شہوانی خواہش کی تکمیل کو برا سمجھتے ہیں، اور حتیٰ کہ نکاح کو ان کی خود ساختہ ولایت کے معیار کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جو ان کے ہاں اولیاء ہوتے ہیں نا وہ پھر نکاح نہیں کرتے، اور اسی طرح ان کی وہ جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرسچینٹی میں بھی ہوتا ہے، ان کی جو نن ہوتی ہیں، راہبائیں ہوتی ہیں، تو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد انسان نسل کی پرورش میں اور اولاد کے جھنجھٹ میں پھنس جاتا ہے، اور یہ چیزیں رہبانیت کی ریاضت کے حصول میں آڑے آتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ یہ رہبانیت جو تھی یہ ان کی اپنی خود ساختہ ایجاد تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان پر ایسی کوئی پابندی نہیں عائد کی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، تو اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے شرعی اور حلال طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اور جو غیر شرعی ہیں اور جو منع ہیں ان سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک حدیث ہے نا جو میں اب یہاں پر پڑھ نہیں رہی ہوں، جس میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام میں بھی رہبانیت کا رجحان چل نکلا تھا، اور انہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ اچھا اتنی عبادت کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے نا اسے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ناپسند کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ
میں روزہ رکھتا بھی ہوں، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخاری کتاب النکاح میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور دوسری جو یہاں پر بتایا گیا نا، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے مالک ہوئے داہنے ہاتھ، تو اس میں یہ بات جو عورتوں کے لیے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنیز سے تمتع جائز ہے، یعنی وہ اس سے اپنی شہوانی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسی مثال پیش آئی تھی کہ ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا، پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مجلس شورا میں یہ معاملہ پیش کیا، تو سب نے بالاتفاق کہا کہ تأولت کتاب اللہ تعالی خیر تأویلہ، کہ یعنی اس عورت نے اللہ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، تأولت، کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو تعویل ہے اس کا غلط مفہوم لیا ہے۔ اور عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت کیا ہے کہ غلام اپنی مالکہ کی شہوانی خواہش کو پوری تو کر سکتا ہے لیکن اس کا قوام نہیں بن سکتا کیونکہ وہ غلام ہوتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بہتر پھر کیا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ اپنے غلام سے تمتع کرے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیسے بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا نہیں حکم دیا اوپر بھی، تو لیکن ویز آپ کے لیے جو راستے ہیں نا شریعت کے اصل حلال وہ متعین کر دیے ہیں، اور جو غیر شرعی ہیں یعنی اوپر جو بیان ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو سب غیر شرعی ہیں وہ بتا دیے کہ اگر کوئی ان میں پڑے گا فمن ابتغا، جو کوئی تلاش کرے گا ان اوپر بیان کیے گئے راستوں کے علاوہ تو وہ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے، آپ کے لیے ایک معتدل روش قائم کر دی ہے، خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان کو پھر منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو وہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کو جو شریعت کے طریقے ہمارے لیے حلال کیے ہیں ان کو انسان اپنے لیے حلال کرے، اور رہبانیت کو ناپسند فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح دوسری طرف جو کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ انسان شتر بے مہار ہو جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ میں بھی نکاح کی بہت ساری اقسام رائج تھیں، تو وہ سب پھر حرام ہو گئیں علاوہ ایک کے جو اب اس وقت ہم پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے لگام آزادی کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یعنی مختلف چیزیں ہیں جیسے زنا ہے نعوذ باللہ، لواطت ہے یا لونڈے بازی جو قوم لوط میں پائی جاتی تھی، عورتوں کی ہم جنسی ہو سکتی ہے، جلک یا مشت زنی یعنی ہاتھوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ اینل سیکس کہتے ہیں، اور یہ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ نعوذ باللہ مسلمان گھرانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو یعنی یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم شادی شدہ ہیں، ہمارا ایک تعلق قائم ہو گیا ہے تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبوں کے ملنے سے، یعنی اگر آپ کے بچے کی شادی کسی باہر کی تہذیب میں ہوئی ہے تو وہ جو نئی آنے والا ہے وہ اپنی تہذیب لے کر آتا ہے، لیکن وہ اسلام اس کو الاؤ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر جب ایسے تہذیبیں ملتی ہیں تو تب بھی بہت سی ایسی غیر شرعی چیزیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو تمام طرح کی جو بھی اینل سیکس ہے نعوذ باللہ، اب تو وہی جیسے میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ بے حیائی اور فحاشی اور یہ سب کچھ جو ہے میڈیا پر بھی اتنا عام ہو چکا ہے کہ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چل کا کوئی طریقہ ہے اور وہ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ راست پر رکھے۔ تو شہوت رانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا علاوہ اوپر بیان کی گئی صورتوں کے، وہ سب ناجائز قرار پاتی ہیں، اور اس کی طرف جو ہے نا جو اصل اور جائز راستہ ہے اس کی سورہ البقرہ میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جیسے عمل قوم لوط ہے یا زوج کے ساتھ پیچھے سے جو نعوذ باللہ کرنا اس کو بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جائز نکاح سے مراد کیا ہے کہ وہ نکاح جو عورتوں کو بسانے کے لیے کیا جائے، یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ عورت کی رضا کو مقدم سمجھا جائے گا، عورت کا نکاح اس کا ولی کرے گا، نکاح کا اعلان ہوگا، کم از کم 2 گواہ موجود ہوں گے اور حق مہر مقرر کیا جائے گا۔
ان شرائط کو پوری نہ کرنے والا نکاح مثلاً نکاح متع ہے، جس کی نکاح متع یہ تھا کہ شروع اسلام میں اس کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ یہ مشرکین مکہ میں رائج تھا۔ تو جب مسلمان جنگ کے دنوں میں اپنی بیویوں سے دور ہوتے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو منع کر دیا گیا تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو نیچرل حلالہ ہو جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نکاح حلالہ یا نکاح شعار، یہ شعار جو ان سے یہ سب جائز نہیں ہیں۔ اور اسی طرح دور نبوی میں اور بھی کئی قسم کے نکاح رائج تھے، وہ سیرت میں بھی ہم نے پڑھا۔ تو وہ جو یہ شرائط پوری نہیں کرتے، جو اوپر میں نے ابھی نکاح کی شرائط بیان کی ہیں، وہ سب از خود باطل قرار پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ 4 طرح پر نکاح کرتے تھے۔ ایک تو وہی معروف نکاح ہے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، اور دوسری صورت یہ تھی کہ جب کسی کی بیوی حیض سے پاک ہوتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ فلاں شخص کو اپنے پاس بلا اور اس سے لپٹ جا، یعنی ہم بستری کر۔ اور اسی طرح تیسری صورت تھی کہ ایک عورت کے شوہر کئی مرد ہوتے تھے، اور چوتھی صورت یہ تھی کہ کسی عورت کے پاس بہت سے آدمی آتے جاتے رہتے تھے۔ تو یہ تفصیل سے سیرت میں بھی بیان ہوا ہے، اور آپ کے پاس بھی جو تفسیر کی کتاب ہو میں بھی اس میں بھی ہو، تو جو بھی ایسی کوئی صورت تھی وہ سب جو ان سے ناجائز قرار پائیں، ٹھیک ہے۔ جو نکاح کی شرائط ابھی میں نے پڑھی ہیں اس کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی وہ سب ناجائز قرار پائیں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاح موقوف کر دیے، بس ایک ہی قسم کے نکاح کو باقی رکھا جو لوگ آج کل کرتے ہیں۔ یہ بخاری کتاب النکاح کی حدیث سے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے عہد کے لیے نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی فرد کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ امانت کے بارے میں بھی الحمدللہ جیسے کل ہم نے حدیث پڑھی تو یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ امانت سے مراد کوئی صرف مادی چیز نہیں ہے جو کوئی کسی کے پاس رکھوا دے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ یہاں پر تمام قسم کے وہ جو شرعی احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، یا کسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں اور وہاں پر کچھ رولز ریگولیشن ہیں، آپ کو بحیثیت شہری ان کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، آپ کسی کے انڈر ہوتے ہو، کسی کے غلام ہوتے ہو، وہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہے، امانتوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کی نگہداشت ضروری ہے، خواہ یہ پلاننگ سے تعلق رکھتے ہوں یہ امانتیں، یا باتوں سے کوئی آپ نے اقوال آپس میں کیے ہوں، یا اموال مال لینے دینے کا کوئی معاملہ کیا ہو، ان سب کی نگہداشت ضروری ہے۔ تو آپس کا قول و قرار ہے، اور پھر سارے اس میں آ جاتے ہیں، ایون یہ کہ اوپر جو ہم نے نکاح کے پڑھے ہیں نا وہ بھی اسی میں آ جائیں گے، خرید و فروخت کے بھی جو آ جائیں گے، تو یہ سب بھی مانتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ابدی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنی امانتوں کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امانت میں پھر نکاح کا بھی آ جائے گا، تو اس کو وفا کرنا ضروری ہے۔ تو امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی دونوں ایسے جرم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں قرار دیا ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، کہ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ یہ منافق کی علامتیں ہیں، اور منافق کا انجام آپ جانتے ہیں کہ جہنم کا گہرا نچلا گھڑا ہے اور کامیابی اس کے لیے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بکواس یا ناحق کی طرف چلے، بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اور اس میں جو آخری بات ہو رہی ہے نا وہ وہی بات ہے کہ ابھی اوپر آیا نا کہ ایمان والے اور جو کامیابی چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لغو سے بچتے ہیں۔ تو کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے نا تو کیا کیا کریں کہ اس سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ جھگڑے کے جواب میں اس میں جھگڑے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر بات شروع ہوئی مومنین سے، یعنی ایمان لا کر پہلی کیا کام تھا ان کا،
وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اختتام بھی یہیں پر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ تو اس سے نماز کی دوسرے خصائل پر اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ ہم جانتے ہیں نا کہ قیامت والے دن پہلا سوال ہی نماز کا ہے، اور جو نماز کے اس میں امتحان میں کامیاب ہو گیا نا، اس کے لیے باقی مراحل آسان ہو جائیں گے۔ تو زندگی میں نماز کو بنیادی فضیلت اور اہمیت کے مقام پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں بھی تہیہ کروں، آپ بھی تہیہ کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ادھر رمضان ختم ہوا ہے، مساجد میں مصلین کم ہو گئے، اور رات کی قیام کرنے والے کم ہو گئے، ٹھیک ہے چلیں، آپ رمضان میں انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور مزید یعنی طاق راتوں میں بھی، کہ 20 اگر رکھتے ہیں آپ ادا کر رہے تھے یا 30-32 کر رہے تھے، تو کم از کم کم کرتے کرتے یا اگر آپ 8 ادا کر رہے تھے تو 2 پر تو رہیں، کچھ تو اپنی زندگی کو انسان اس پر قائم رکھے، کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور جس کی نماز بہتر ہوگی نا، اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جس نے تہجد کی نماز کو اپنا لیا نا زندگی میں، اس کی سارے دن کے معاملات بڑے اچھے صاف رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسمانی، روحانی، ہر طرح کی اس کو صحت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، وہ سارا دن اس کی طبیعت پر نشاط رہتی ہے، مسرور رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، سویا پڑا رہتا ہے، تو اس کی طبیعت سارا دن لتھارجک ہی رہتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں نماز میں خشوع کا ذکر تھا، یہاں پر نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ نمازوں کو مقررہ وقت پر ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا، یعنی اس میں بھی وہی فاعلون آئے گا کہ وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تسلی سے نماز ادا کرنا، پورے ارکان بجا لانا، جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک ہونا، وضو اور طہارت پوری طرح کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے مساجد میں نماز کا قیام، یہ سب کچھ کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ مال کی حفاظت کرتے ہیں نا، اور اس کو کیا کرتے ہیں آپ، مثلا آپ کو بہت ہی زیادہ ارجنٹ کام ہے، لیکن اتنے میں کیا ہے کہ آپ نے ادھر اپنا گولڈ کھول کے رکھا ہوا ہے، کسی کو آپ دکھا رہے تھے یا کوئی کام کر رہے تھے یا زکوٰۃ کا حساب کر رہے تھے، اب کیا اس اہم کام کے پیچھے آپ اپنے سونے کو وہیں چھوڑ کے چلی جائیں گی؟ نہیں، آپ اس کو لاکر میں بند کریں گی۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جس چیز کی انسان حفاظت کرنا چاہتا ہے نا، وہ اس کی ٹاپ پریارٹی پہ ہوتا ہے، کہ بازار میں سیل لگی ہوئی ہے، ختم ہوتی ہے، ہو جائے، میرا کچھ اور کام رکتا ہے رک جائے، لیکن میری نماز نہ ضائع ہو، کیونکہ وہ جو چلی جاتی ہے ایک دفعہ کہاں واپس آتی ہے۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک ہوں گے، بلند جنتوں کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کا معنی ہے سرسبز وادی، اور ایسا باغ جس میں ہر قسم کے پھل پھول وغیرہ موجود ہوں۔ گویا جنت الفردوس سے مراد جنت کا وہ حصہ ہے جس میں کسی ٹھنڈی چھاؤں والے سرسبز درخت بکثرت ہوں، پھولوں کی خوشبو سے معطر ہوں، اور اس میں ہر قسم کے پھل بافرات ہوں۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے بلند طبقہ اور عین وسط میں ہوگا، یعنی درمیان میں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیع بن نضر کا بیٹا حارثہ بن سراقہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا۔ وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، مجھے حارثہ کا حال بتلائیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، جنت میں بہت سے باغ ہیں، اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے، جو جنت کے وسط میں بلند زمین اور اس سے بلند مقام پر ہے۔ اسی جنت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ جب جنت کا سوال کرو تو کہو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا، یہ وسط میں ہے، درمیان میں ہے، اور عرش ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلیق ہے اور وہی مرکز ہے، تو اس کے نیچے ہی جنت الفردوس ہے، اور اس سے ساری جنت کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ شہد، پانی، دودھ اور شراب کی نہریں پھوٹتی ہیں، تو وہ یہاں سے پھوٹتی ہیں۔ اب ان 10 آیات کے متعلق یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے،
ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھیں۔ ترمذی کتاب و تفسیر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان جنتوں کا وارث بنا دیں، اور اس میں بات وہی ہے کہ جو اوپر اعمال ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل میں شامل کرنے کے لیے آپ اپنے اسٹکی نوٹس بنا سکتے ہیں کہیں کہیں نا، کہ جیسے اوپر پڑھا ہم نے نماز میں خشوع، اور پھر لغو سے محفوظ رہنا، امانت، کوئی ایک ایک بات ہی آپ لکھ دیں گے نا تو ذہن میں کلک کر جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمازوں کی حفاظت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو آیات میرا خیال ہے گزری ہیں، کوئی اتنا مشکل ترجمہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہمت کرنی ہے ہم نے۔ اب پھر سے اپنے فارم میں آ جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ، سط سے، خلاصے سے یا نچوڑ سے یا مغز سے، جو بنیادی چیز ہوتی ہے، من طین، مٹی سے۔ یہاں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کی ہمیں مراحل بتا رہے ہیں، جو پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ذرا زیادہ تفصیل سے آ رہے ہیں۔ اور میں رات کو نا اس میں دیکھ رہی تھی کہ میں کس تفسیر کو دیکھوں۔ آپ اپنے پاس بھی جو بھی ہیں آپ ان کو بھی پڑھیے گا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جتنا زیادہ انسان کے پاس علم آتا ہے نا، اتنا ہی انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اس کی خشیت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون پہلے سورہ حج کی آیت 5 میں بھی گزرا، وہاں پر آپ نے پڑھا تھا، لیکن وہاں پر نا مختصر آیا تھا، یہاں زیادہ وضاحت اور جامعیت کے ساتھ آ رہا ہے، اور بہت سے ایسے سوال ہیں جو ہمیں یہاں سے تسلی ملے گی ہمیں اگر ہم اس کو پوری ڈیٹیل میں پڑھیں۔ اور اب تو الحمدللہ گوگل پہ بھی بہت کچھ اویلیبل ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کے سط یعنی جوہر سے پیدا کیا، اور اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کا اصل جوہر جو اس سے کشید کیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، اسے سلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اس سے تخلیق کیا تو پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد تھی، تو اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان گویا اسی تخلیق یعنی مٹی سے ہی بنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ مرد کے جسم میں جو نطفہ بنتا ہے، جو بعد میں نطفۃ امشاج بنتا ہے عورت کے رحم میں جا کر، تو وہ دراصل مٹی سے کشید کیا ہوا ہی ہوتا ہے، اسی سے ظاہر ہے وہ اپنی خوراک لیتا ہے، ساری مٹی سے ہی اس کو حاصل ہوتی ہے، چاہے معدنیات ہوں، نباتات ہوں، یا براہ راست زمین سے ملے یا نباتات پر پلنے والے جانوروں سے اس کو جو بھی خوراکیں حاصل ہوتی ہیں وہ ساری مٹی سے ہی آ رہی ہیں، کیونکہ جانور بھی جو خوراک کھاتے ہیں وہ پودے ہی کھاتے ہیں نا، یا آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تو وہ سب اپنی خوراک مٹی سے ہی لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں نطفہ کیا کرتا ہے کہ وہ مٹی سے ہی آگے پھر تشکیل پاتا ہے، اور جس سے آخر بچے کی تخلیق ممکن ہوتی ہے۔ تو آگے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اب یہ جو مٹی کے سط سے بنا اور اس کے بعد پھر بنایا ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ تو اب یہ کہاں محفوظ ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ ٹھکانہ رحم مادر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اس میں نا جو میرے کنفیوژن میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیت سجھائی، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی ہے، کہ یہ نطفہ ہے لیکن رحم مادر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانسان میں فرمایا، آیت نمبر 2 ہے، الدہر بھی کہتے ہیں سورہ کو، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ تو اب یہاں پر ملے جلے نطفے نے سے کیا مراد ہے؟ موجودہ دور میں سائنس نے اس آیت کا مفہوم بہت اچھی طرح واضح کیا ہے کہ مرد کی طرف سے سپرم، میٹازوم اور ماں کی طرف سے اووم ملتے ہیں تو زائگوٹ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نطفۃ امشاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو نطفے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ نطفہ ہے جو قرار مکین میں، یعنی ملا جلا نطفہ جو مرد اور عورت کا پانی مل گیا ہے، اور وہ کہاں پہنچا ہے؟
رحم یعنی یوٹرس جس کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا ہے اور اس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے. لیکن سائنٹیفکلی اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ میں سے جیسے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو اس کو سمجھتے بھی ہوں گے کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو وہ یوٹرس میں نہیں پہنچتا، وہ پہلے نیچے لٹکتا ہے. وہ آپ کے ساتھ میں نے کچھ پکچرز شیئر کی ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی. اور وہاں پر وہ پھر رحم مادر میں پہنچ کر بیضہ انثیٰ کے ساتھ مل کر اومر فرٹیلائزڈ رحم کی دیوار کے اندر ایمبیڈ ہو جاتا ہے، یعنی گویا دفن ہو جاتا ہے. جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ ایک بیج ہے جو 2 پانیوں سے مل کر وجود میں آیا ہے اور زمین کے اندر سمجھے یہ دفن ہو گیا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم خلقنا النطفۃ، پھر بنایا ہم نے نطفے کو، علقۃ علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا پھر بنایا ہم نے العلقۃ جمع ہوئے خون کو، مضغۃ گوشت کی بوٹی، فخلقنا المضغۃ پھر بنایا ہم نے بوٹی کو، عظامًا ہڈیاں، فکسونا پھر ہم نے لباس پہنایا، پہنچایا ہم نے یعنی ان کو ڈھانک دیا، العظام ہڈیوں کو، لحمن گوشت کے ساتھ، ثم پھر انشأناہ اٹھایا ہم نے اس کو، پیدا کیا ہم نے اس کو، خلقاً آخر ایک دوسری ہی تخلیق میں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. تو اس کے بعد جب نطفہ کیا ہے، علقہ یہاں پر جمع ہوا خون آیا ہے، جو کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ترجمے لکھے گئے ہوئے ہیں تو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے عربی مادہ علاقہ کا مطلب ہوتا ہے معلق ہونا، متعلق یا علاقہ، ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ پہلے زمانے میں جب کوئی یعنی کہ ڈائسیکشن وغیرہ نہیں تھی، مائکروسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور علم جنین کے بارے میں تمام تر معلومات کی بنیاد مشاہدے پر تھی، تو ابتدائی ایام کا حمل جب گرتا تھا نا، آپ میں سے اگر کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو کہ میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر کو پکڑ لیا تھا اور میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا تھا وہ نا، جب کوئی آپ کا یعنی کہ اس طرح بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خون کے کلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو بعض اوقات گھر پہ ہی بچے ضائع ہو جاتے تھے، تو وہ جو شروع میں جو چیز نیچے گرتی تھی نا وہ خون کے لوتھڑے ہی برآمد ہوتے تھے. تو اس سے لوگوں نے یہی سمجھا کہ رحم مادر میں انسانی تخلیق کی ابتدائی شکل جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی سی ہوتی ہے. آج اگر ہم جینیات یعنی ایمبریالوجی کے بارے میں جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں لفظ علقہ پر غور کریں تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے. جدید سائنسی معلومات کے مطابق فرٹیلائزڈ اووم ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا یعنی ایمبیڈڈ ہوتا ہے. اگلے مرحلے میں یہ کیا کرتا ہے، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شروع میں وہ نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آگے یوٹرس کی طرف جاتا ہے اور بلج آؤٹ کر کے دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی دراصل علقہ ہے. اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغہ، اگلے مرحلے میں یہ علقہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے، یعنی جیسے آپ کوئی بوٹی چباتے ہیں نا، آدھی چباتے ہیں اور گلی بھی نہیں ہوتی تو آپ پھینک دیتے ہیں تو اس پر نشان رہ جاتے ہیں، اس طرح کی یہ شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ڈاکٹر کیتھ ایل مور موصوف دور حاضر میں علم جنین پر سند کا درجہ رکھتے ہیں. اس حوالے سے ان کا ذکر بیان القرآن کے حصہ اول تعارف قرآن کے باب 5 میں بھی آ چکا ہے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور واقعتاً اسے دانتوں سے چبا کر دکھایا کہ دانتوں کے نشان پڑ جانے سے اس گوشت کے ٹکڑے کی جو شکل بنی ہے ہو بہو وہی شکل اس مرحلے میں مضغہ کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اور اس کے بعد ثم کے ساتھ چوتھے اور آخری دور کا ذکر ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر. سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے فا استعمال ہوا ہے کیونکہ فا کیا کرتا ہے آپ کو یعنی کہ ایک ہی دفعہ میں یعنی کہ کم دور کے لیے آتا ہے، کم مدت کے لیے، لیکن ثم کا جب لفظ آتا ہے تو مطلب یہ کہ ایک پورا لمبا دور گزرا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کا معجزہ ہے اور اس کے الفاظ بھی معجزہ ہی ہیں کہ ثم کا وقفہ جو ہے وہ ایک پورے دور کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو تخلیقی عمل کے اندرونی مراحل کے بیان کو فا سے الگ کیا گیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی مٹی کے جوہر سے نطفے کی تخلیق ایک مکمل دور ہے. پھر ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، وہ ہم نے جو بھی پڑھا نا کہ بیج کی صورت میں اس کو پوشیدہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نطفے کے لیے ثم کا لفظ آیا کہ پھر وہ علقہ بن گیا، ٹھیک ہے. یہ تیسرے دور کا ذکر ہے.
اور اس دور کے اندر 3 مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کے ذکر کے ساتھ فا کا ذکر ہوا ہے، یعنی فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی وہ وہاں پر اب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ ان سٹیجز سے گزر ہے، اور آخر میں پھر سما کے ساتھ چوتھے اور آخری دور کا ذکر ہے کہ سما انشأناہ خلقا آخر، یعنی پھر ایک مدت کے بعد اللہ نے اس کو ایک اور دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑی کر دیا، ایک بالکل نئی مخلوق ہے۔ اور نئی مخلوق سے یہاں پر کیا مراد ہے، جیسے ہم وہ حدیث آپ نے کافی دفعہ سنی بھی ہوگی، اور بہت ہی دلچسپ حدیث ہے، اور یعنی دل میں نا کچھ عجیب سا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں۔ تو اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نقل ہوئی ہے، اور اس میں آتا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں نے حدیث بھی شیئر کی ہے۔ فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح۔ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث بھی شیئر کر دوں، میرا خیال ہے میں نے ابھی نہیں کی تھی۔ تو 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ، اور اس کے بعد 40 دن تک مضغہ، اور 120 دن یعنی 4 ماہ میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ کولڈ سٹوریج یعنی عالم ارواح سے اس کی روح کو لا کر اس کے مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور یوں ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب تک وہ ایک حیوانی جسم تھا، لیکن اس روح کے پھونکے جانے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں، اس حدیث کو سمجھنے میں بھی بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ اس سے نا بہت سے آگے مسائل اخذ ہوتے ہیں، کیونکہ اب جس طرح ابھی ہم اوپر نکاح کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے نا، تو آج نکاح کا ایون مسلم امہ میں بھی مقصد جو ہے صرف شہوت رانی رہ گیا ہے، نسلوں کو حاصل کرنا اور ان کی تربیت کرنا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ اس کے بارے میں پلان کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بچے ہوں اتنے نہ ہوں، اور پھر یعنی کہ غلط راہوں کی طرف چلے جانا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ 120 دن کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، یعنی روح کو جان لائف سمجھا گیا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، کہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ 4 ماہ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اس سے سمجھا رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے نا آپ کو نطفۃ امشاج سمجھایا، یعنی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ وہ خالی ایک نطفہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ملا جلا نطفہ تھا، وہ ایک سیل بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ آگے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے تو وہ ایک سیل ہی بٹ کر مختلف سیلز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور سائنس پھر آپ کو بتاتی ہے کہ 15 دن میں بہت سارے سیلز بن جاتے ہیں، 28 دن تک پھر وہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اس کو مزید سمجھیں آپ، تو دل وہ آرگن ہے کہ جو سب سے پہلے حرکت کرنا شروع ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے پہلے کام کرنا شروع ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی میں نے پڑھا کہ ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اس سے پہلے ہی دل کام کرنا شروع کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو پھر انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ 120 دن پر اس پہ روح ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے نا، کہ جو روح ڈالی گئی ہے وہ نفخت فیہ من روحی ہے، جس نے حیوانی جسم کو ایک انسانی جسم دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ 4 ماہ تک یہ تو تخلیقی مراحل سے گزرا ہے وجود، یہ بے جان تھا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی یا جان تو اس میں پہلے دن سے ہی موجود ہے، جس دن وہ لٹک گیا ماں کے رحم کے نچلے حصے میں، اور حتیٰ کہ باپ کا نطفے کا خلیہ جو سپرم تھا اور ماں کا بیضہ جو اوون تھا، یہ اپنی اپنی دونوں جگہ اپنی جگہ پر زندہ موجود تھے، اور پھر یہ جب ملے ہیں تو زائگوٹ بنا ہے، اور ان کے ملاپ سے یعنی نطفۃ امشاج سے پھر یہ جاندار وجود میں آیا ہے۔ تو 120 دن کے بعد اس جسد حیوانی میں روح پھونکی جاتی ہے، جو ایک نورانی چیز ہے، اور وہی اسے حیوان سے انسان بناتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے،
تو اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت کرتا ہے نا. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ہیں اس کے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو اسی تبدیلی یا تخلیقی مرحلے کو آیت نظر میں خلقاً آخر یعنی ایک نئی تخلیق سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس پر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تمام جانداروں میں انسان سب سے ممتاز ہے، یعنی تخلیقی مراحل کے سب سے ٹاپ پر پہنچا ہوا ایک انسان. سبحان اللہ. پھر فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو. یعنی اب یہ اگلا مرحلہ بتایا جا رہا ہے. دنیا میں تم آگے سمیم بصیرہ بنا دیا، نطفۃ امشاج سے وہ ایک الگ ہی تخلیق میں تم اٹھائے گئے، دنیا میں زندگی گزاری. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے. تو یہ گویا حیات انسانی کے مختلف مراحل کا بہترین اور جامع ترین بیان ہے جو ان آیات میں واضح ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنی پہلی تخلیق کو دیکھتے ہو اور یہ تمہارے سامنے واضح کر دی، تو اسی طرح تم قیامت والے دن بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ ایک دفعہ فوکس کر لیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی نا پکچرز آ رہی ہیں ساتھ ساتھ، جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ زائگوٹ کی شکل دکھائی ہوئی ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کے بعد یہ جو چبائی ہوئی جو گوشت کا ٹکڑا جس کو پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا تو وہ ہے. اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغہ، یہ جو اس میں سائنسدان نے باقاعدہ گوشت کی بوٹی چبا کر بتائی، کیونکہ اس میں نا یہ جو نشان پڑتے ہیں نا پیچھے بیک پر، یہ دراصل ہماری ریڑھ کی ہڈی کے نشانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اس سٹیج پر. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہاں پر جون سی ہیں مضغہ پر، یعنی وہی جو ہے اس پر یعنی فلش پر ہڈیاں چڑھنا شروع ہو جاتی، بونز آ جاتی ہیں. فکسونا العظام لحما، پھر یہ ہڈیوں پر گوشت یعنی پٹھے عضلات اور یہ سارا کچھ، یہ سارا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد یہ بالکل ہی آپ یہ دیکھیں کہ حیرت ہے کہ آنکھیں ہیں اس کی اور پورا چہرہ ہے، ایک الگ ہی تخلیق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں. اب اس کو بتا کر کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم اس بات پہ کیسے حیرت میں پڑتے ہو کہ تم ایک دن اٹھائے نہیں جاؤ گے؟ جیسے تمہارا بیج وہ نطفۃ امشاج ایک چھپا دیا گیا رحم مادر میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ ہیں. بہت بے شمار ایسی خواتین ہیں نا کہ باوجود اس کے کہ بہت ساری کانشیس ہوتی ہیں جن کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں کہ بچہ یعنی کتنے ہی مراحل طے کر جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب نفخہ ثانی پھونکا جائے گا تو جو بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ برسائیں گے تو وہ اس بیج کو یعنی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو ہے جو فوسل نہیں بنتا تو اس اور انسان دوبارہ اگائیں گے. تو یہ بات انسان کو اس بات سے ڈرائے، وہ ایسی معرفت حاصل کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے کسی بھی وقت آزاد نہیں ہے. ابھی جیسے وہ ہم نے حدیث پڑھی نا کہ 40 دن تک نطفہ پھر علقہ، تو ہم تو ماں کے پیٹ میں بھی نگرانی سے آزاد نہیں تھے. مرتے دم تک یہی ہم مسلسل ایک آزمائش اور اس امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین. یہ جو آیات رہ گئی تھی نا ان کی تلاوت سن لیتے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.